میں آج آپ کو ایک ڈان کی کہانی سناتا ہوں۔ اس کا نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ ایسکوبار نے بچپن میں کولمبیا کا صدر بننے کا خواب دیکھا، لیکن مافیا کنگ بن گیا اور دولت کی بدولت 1982 میں وہ کولمبیا کی سینٹرل اسمبلی کا ممبر بن گیا۔ پہاڑی علاقے میں اپنی جیل کے لیے اپنی جگہ کا انتخاب کیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے جانے والی کولمبیا کی ٹیم نے بھی روانگی سے پہلے ایسکوبار کی جیل کا دورہ کیا۔ ایسا امیر آدمی تھا جس کے اربوں روپے ہر سال چوہے کھا جاتے تھے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ڈان کے سامنے آدمی کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، وہ مان جائے یا مر جائے۔ مجھے اپنے دشمنوں کی ایک ہی بات پسند ہے کہ وہ ڈان کو کبھی بھولتے نہیں۔ ناظرین، یہ سب فلمی قصے ہیں، فلمی ڈائلاگز ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک ڈان کی کہانی سناتا ہوں۔ اس کا نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ کولمبیا میں دہشت کی علامت اور منشیات اسمگلنگ کا مافیا ڈان پیبلو ایسکوبار۔ ایسکوبار نے بچپن میں کولمبیا کا صدر بننے کا خواب دیکھا، لیکن مافیا کنگ بن گیا۔ امریکہ کو منشیات سپلائی کرنے سے 1993 میں اپنی موت تک 24 ارب ڈالر کما چکا تھا۔ اپنے عروج کے زمانے میں وہ اسمبلی کا رکن بھی بنا، حکومتوں سے سودے بازی کرتا رہا، ججوں سمیت ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا، جرنیل اور صدر پر حملے کروائے، اپنی شاہانہ جاگیر میں نایاب جانور پالے اور اپنی گرفتاری کے لیے اپنے لیے ایک شاہانہ جیل بھی بنوائی۔ ہے نا عجیب بات؟ پیبلو ایسکوبار کولمبیا میں دہشت کی علامت اور بدنام زمانہ مافیا ڈان پیبلو ایسکوبار ایک منشیات فروش گروہ کا سرگنا تھا، جو 1993 میں کولمبیا میں ایک پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ امریکی حکام کی کوشش رہی کہ اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا جائے، لیکن پیبلو ایسکوبار نے آخری وقت تک مزاحمت کی۔ منشیات فروشی کی دنیا کا سب سے بڑا نام سمجھنے والی شخصیت پیبلو ایسکوبار کا تعلق جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا کے شہر میدائن سے تھا۔ اسی مناسبت سے ان کے گروہ کو میدائن کارٹل کہا جاتا تھا۔ ایسکوبار میڈیلین کے ایک متوسط گھرانے میں 1 دسمبر 1949 کو پیدا ہوا۔ یہ بچپن ہی سے اہل خانہ اور دوستوں کو کہتا تھا کہ میں کولمبیا کا صدر بنوں گا، لیکن عملی زندگی کا آغاز چوری کی وارداتوں سے کیا اور آہستہ آہستہ منشیات کے کاروبار سے منسلک ہو گیا۔ وہ بولیویا اور پیرو سے کوکا پیسٹ خرید کر اسے صاف کرتا اور امریکہ میں سمگل کر دیتا۔ ایسکوبار کے منشیات کے دھندے میں عروج کا سلسلہ 70 کی دہائی کے وسط سے شروع ہوا، جب ایسکوبار نے میڈیلین کے ایک مقامی منشیات سمگلر کو قتل کروا کے اور اس کے گینگ پر قبضہ کر لیا اور اپنے منشیات کے کام کو وسیع کیا۔ اس کے بعد سے آہستہ آہستہ امریکہ کو سمگل کرنے والی منشیات میں 80% کام ایسکوبار کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اب منشیات کے کاروبار کے ساتھ اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اثر رسوخ اور دولت کی بدولت 1982 میں وہ کولمبیا کی سینٹرل اسمبلی کا ممبر بن گیا۔ طاقت کے اس سفر میں ایسکوبار نے اپنے راستے میں کسی کو حائل نہ ہونے دیا، اور اگر کسی جج، سیاستدان یا پولیس افسر سے اسے کوئی کام ہوتا تو وہ انہیں رشوت دے کر کام کروانے کی کوشش کرتا، اور اگر کوئی رشوت سے انکار کرتا تو وہ انہیں سرے عام قتل کروا دیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر آدمی کی کوئی قیمت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ پھر موت کا حقدار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ظلم کا شکار بننے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ بعض اوقات تو وہ مرنے والوں کے خاندان کو بھی نہ بخشتا تھا۔ مشہور تھا کہ اگر وہ کسی کو راستے سے ہٹانے کا سوچ لیتا تو چاہے وہ شخص کتنا بھی طاقتور ہوتا، اسے وہ مار کر رہتا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ 1985 میں کولمبیا کی سپریم کورٹ پر حملہ میں بھی ملوث تھا، جس میں کئی جج بھی مارے گئے تھے۔ 27 نومبر
1999 کو اس نے ایک ہوائی جہاز میں بم رکھوا کر اسے ایک صدارتی امیدوار کو مروانے کی کوشش کی، لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ نکلا۔ لیکن بدقسمتی سے جہاز میں سوار 110 لوگ اپنی جان نہ بچا سکے اور مارے گئے۔ یوں 1980 کی دہائی کے وسط تک وہ دنیا کے طاقتور ترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ منشیات کی اسمگلنگ کی عالمی مارکیٹ پر اس کی اجارہ داری 1993 میں اس کی موت تک برقرار رہی۔ ایک امریکی میگزین نے اس کا ذکر دنیا کے 7 امیر ترین انسانوں میں کیا اور اس وقت تک اس کی دولت 24 ارب ڈالر ہو چکی تھی۔ عروج کے زمانے میں اس کی تنظیم کی روزانہ آمدنی 6 کروڑ ڈالر تھی۔ اس طرح اس کا شمار تاریخ کے چند دولت مند ترین مجرموں میں ہوتا ہے، اور اتنی دولت چھوٹے ملکوں کی جی ڈی پی بھی سالانہ نہیں ہوتی۔ منشیات کی اسمگلنگ کے لیے ایسکوبار کے پاس کئی ذاتی طیارے اور ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ اپنے دور میں یہ شخص اس قدر طاقتور تھا کہ جب چاہتا کسی کو بھی کہیں بھی قتل کروا دیتا، جہاں چاہتا منشیات پہنچا دیتا، اور اس مقصد میں کسی کو بھی حائل نہ ہونے دیتا، اور جو اس کی راہ میں حائل ہوتا وہ پھر دنیا میں نہ رہتا۔ 1991 تک صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ پیبلو ایسکوبار کے جرائم کی وجہ سے میڈلین شہر کو قتل کا عالمی دارالحکومت کہا جانے لگا۔ اس موقع پر امریکی CIA اور کولمبیا کی حکومت نے مل کر ایسکوبار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا۔ جب ملکی اور غیر ملکی طاقتوں نے مل کر ایسکوبار کا گھیراؤ کیا تو اس نے بھی اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا کہ ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ ہتھیار ڈالنے کے لیے ایسکوبار نے کچھ انتہائی دلچسپ شرائط رکھیں، جن میں سے سرفہرست یہ تھی کہ اسے کسی جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ اپنے لیے سینکڑوں مربع میل پر مشتمل ایک جیل خود تعمیر کروائے گا، اور کسی حکومتی اہلکار کو اس جیل کے پاس 12 میل کے علاقے میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کے آئین میں تبدیلی کی جائے تاکہ اسے کسی دوسرے ملک اور خصوصاً امریکہ کے حوالے نہ کیا جا سکے، جبکہ ایک جرنیل کی سبکدوشی کا مطالبہ بھی اس میں شامل تھا۔ ایسکوبار نے حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات کے دوران ہی ماؤنٹ کیتھیڈرل کے پہاڑی علاقے میں اپنی جیل کے لیے اپنی جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر اپنے اربوں ڈالر کی دولت میں سے کچھ حصہ اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا، اور زور و شور سے اس کی تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ جون 1991 میں حکومت نے آئین میں ترمیم کر دی تو ایسکوبار نے اپنی ذاتی جیل کے بارے میں حکومت کو باضابطہ طور پر مطلع کر دیا۔ اس جیل کے گرد 10 فٹ اونچی باڑ لگائی گئی، اور اس کے کمپاؤنڈ کے گرد بجلی والی خاردار تار کی 15 تہیں بچھائی گئیں۔ اس کی نگرانی کے لیے باہری فصیل پر 7 ٹاور تعمیر کیے گئے، جنہیں ایسکوبار کے گارڈ چوکیوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حکومت سے معاہدہ ہونے کے بعد ایسکوبار اپنی جیل میں داخل ہو گیا اور اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر مزے کی زندگی گزارنے لگا۔ خواتین و حضرات، اس جیل میں دنیا بھر کی تمام سہولتیں اور تفریحات دستیاب تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1994 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے جانے والی کولمبیا کی ٹیم نے بھی روانگی سے پہلے ایسکوبار کی جیل کا دورہ کیا، اور کھلاڑیوں کو یہاں 5 اسٹار ہوٹل جیسی آسائشیں فراہم کی گئیں۔ یہاں کولمبیا کی حسین ترین ماڈلز اور اداکاراؤں کا بھی باقاعدگی سے آنا جانا تھا۔ ایسکوبار کو سرکاری جیل قبول نہ تھی۔ جب حالات سخت کشیدہ ہو گئے تو آخرکار حکومت نے بھرپور قوت سے ایسکوبار کی جیل پر دھاوا بول دیا، لیکن شدید لڑائی کے دوران وہ اپنی قریبی ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر برائی کا ایک انجام ہے۔ یہ بدنام زمانہ مجرم بھی بالآخر ایک گنجان آباد علاقے میں پولیس کمانڈو سے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے گولی کا نشانہ بن گیا۔ کولمبو کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے عام جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ اس خوف سے ایسکوبار نے جیل سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر کہیں نامعلوم جگہ پر چھپ گیا۔ 1990 کی دہائی میں امریکی اسپیشل فورسز اور انسداد منشیات کے ادارے کولمبیا میں ڈرگ لارڈ پیبلو ایسکوبار کو قتل کروانے کے لیے ایک مسلح گروہ لاس پیپسز کی سرپرستی کرتے رہے۔ لاس پیپسز کے دونوں بڑے رہنما پیبلو ایسکوبار کے سابق ملازم تھے۔ ایسکوبار کو تلاش کرنے والے 2 گروہ، امریکی اسپیشل فورس اور اس کے دشمن، اسے ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے۔ 2 دسمبر
1993 کو اس کے ٹھکانے کا علم ہوا اور تمام فورسز اس کے خلاف ایکشن کے لیے مذکورہ جگہ پہنچ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ فورسز اور ایسکوبار کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ مارا گیا، جبکہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس نے خودکشی کی۔ اس کی ذاتی جیل آج بھی موجود ہے، لیکن اب اسے لاوارث معمر افراد کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 1997 میں لاس پیپس کی کوک سے منشیات کے کاروبار سے وابستہ یونائٹڈ ڈیفنس فورسز نامی دہشت گرد آف کولمبیا گروہ نے جنم لیا، جس نے اگلے کئی سال تک بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی۔ اپنے عروج کے زمانے میں ایسکوبار نے دارالحکومت بوگاٹا سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم اپنی 8 مربع میل پر پھیلی پرتعیش جاگیر ہاسینڈا نپولیس میں شاندار محل تعمیر کر رکھا تھا۔ اسے نایاب چرند پرند جمع کرنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق کی تسکین کے لیے اپنے ذاتی چڑیا گھر میں اس نے دریائی گھوڑے، ہاتھی، زرافے، فلمینگو، زیبرے اور کینگرو بھی پال رکھے تھے۔ پیبلو کی موت کے بعد کولمبین حکومت نے جاگیر کسانوں میں تقسیم کر دی۔ کچھ جانور اور پرندے آزاد کر دیے، جبکہ مختلف جانور کئی ممالک کے چڑیا گھروں کو عطیہ کر دیے گئے۔ لیکن امریکی ریاست نیو آرلینڈز سے منگوائے گئے 4 دریائی گھوڑے ایسکوبار کی موت کے بعد بھی برس ہا برس مقامی آبادی اور مویشیوں کو نقصان پہنچانے کے باعث کولمبیا کی حکومت کے لیے درد سر بنے رہے۔ ان کی تعداد 40 تک بڑھ چکی تھی، تب انہیں گولی مار کر ہلاک کرنا پڑا۔ ایسکوبار کے بارے میں کئی کہانیاں بھی اس خطے میں عام ہیں۔ ایک کہانی بتاتی ہے کہ وہ ایسا امیر آدمی تھا جس کے اربوں روپے ہر سال چوہے کھا جاتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، اور پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ویب سائٹ دی جرنل کی رپورٹ کے مطابق پیبلو ایسکوبار اپنے اچھے دنوں میں ایک ہفتے میں 42 کروڑ ڈالر کما لیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ پیبلو ایسکوبار کے بھائی اور اس کے ڈرگ مافیا کے اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرنے والے روبرٹو ایسکو نے اپنی کتاب میں یہ انکشاف کیا ہے کہ پیبلو ایسکوبار کی کمائی اس قدر اندھا دھند تھی کہ رقم ذخیرہ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے کولمبیا کے جنگلوں میں، ویران عمارتوں کے تہہ خانوں میں، گمنام گوداموں میں اور بعض اوقات گینگ کے کارندوں کے گھروں میں رکھے جاتے تھے۔ ایسی جگہوں پر رکھی گئی رقم میں سے ہر سال تقریباً 2 ارب ڈالر چوہوں کی نظر ہو جاتے تھے۔ لیکن پیبلو ایسکوبار کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اسے اس نقصان سے کوئی معمولی فرق نہیں پڑتا تھا۔ روبرٹو کا کہنا ہے کہ ان کے پاس دولت اس قدر زیادہ تھی کہ اسے محفوظ رکھنا بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ اسی طرح ایسکوبار کے بیٹے ہوان پیبلو ایسکوبار نے بھی میگزین ڈان ہوان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایسا ہی حیرت انگیز انکشاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ان کے والد انڈر گراؤنڈ تھے تو ایک بار انہیں سردی سے بچنے کے لیے آگ جلانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ جس جگہ چھپے ہوئے تھے وہاں کچھ اور دستیاب نہ تھا، لہٰذا انہوں نے کچھ تھیلے کھولے اور نوٹوں کا ڈھیر لگا کر اسے آگ لگا دی تاکہ کمرہ کچھ گرم ہو جائے۔ ہوان پیبلو کا کہنا ہے کہ ان نوٹوں کی مالیت تقریباً 20 لاکھ ڈالر بنتی تھی۔ روبرٹو ایسکوبار کے مطابق نوٹوں کی گڈیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر مہینے 2500 ڈالر کے ربڑ کے چھلے منگوائے جاتے تھے۔ لیکن ان گواہوں کے علاوہ ستمبر 2020 میں ایسکوبار کے بھتیجے کو ایک خواب نے بیٹھے بٹھائے ارب پتی بنا دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق پیبلو ایسکوبار کے بھتیجے نیکولس ایسکوبار کو خواب آیا جس میں اسے گھر کی دیوار میں جھانکنے کا اشارہ کیا گیا۔ اس نے اپنے شہر میڈلین میں واقع اپنے گھر کی دیوار توڑی تو اس میں سے 2 کروڑ ڈالر برآمد ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اتنی خطیر رقم ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر دیوار کے اندر چھپائی گئی تھی۔ یہ گھر پیبلو ایسکوبار کا تھا جو اب نیکولس ایسکوبار کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ نیکولس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ یہ رقم کی تلاش کے لیے مجھے گھر کی کون سی دیوار کے اندر دیکھنا چاہیے۔ یہ رقم میرے انکل نے حکام سے پوشیدہ رکھنے کے لیے دیوار میں چھپائی تھی۔ پیبلو ایسکوبار کے ایک بیٹے نے ایک برطانوی سیکرٹ ایجنٹ کے پاس پرورش پائی، جسے ایجنٹ نے اپنی فائرنگ سے اس کی والدہ کی ہلاکت کے بعد گود لے لیا تھا۔ اس بیٹے روبرٹو ایسکوبار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ پتہ چلا کہ ان کا باپ وہ شخص ہے
جس نے سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا ہے اور مایوسی پھیلائی ہے، تو انہیں ایک قسم کا بوجھ اور درد محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بتایا کہ پیبلو ایسکوبار کی لاکھوں ڈالر کی وہ رقم جو کہ غائب ہے، اس رقم کی مزید معلومات کے بارے میں انہیں گود لینے والے والد نے کچھ اشارے دیے تھے جنہیں وہ سلجھانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، لیکن یہ پیسہ اگر مل جاتا ہے تو اسے وہ ان فلاحی اداروں کو دینا چاہتے ہیں کہ جو پیبلو ایسکوبار کے مظالم کے نتائج سے نمٹنے میں مدد کرتے رہے ہیں۔ پیبلو ایسکوبار کی زندگی پر ہالی ووڈ میں کئی فلمیں بھی بنی ہیں، جبکہ نیٹ فلیکس پر ایک پوری سیریز موجود ہے۔ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک فلمی ڈائلاگ ہے۔ جرم کبھی چھپتا نہیں، چھپ سکتا نہیں، جرم خود اپنا سراغ چھوڑ جاتا ہے۔